اسکول کا پیار پارٹ 9۔ میرے دروازے کی بیل بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر نور کھڑی تھی۔ میں نے کہا نور اندر آ جاؤ۔ نور نے مجھے سلام کیا اور اندر آ گئی۔ میں نے دروازے کو بند کر دیا اور نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے روم میں لے آیا اور پھر اپنے کمرے کو کنڈی لگا کے نور کو میں نے اپنے روم کے بیڈ پر بٹھایا۔ اب میں نے دیکھا کہ نور تھوڑی سی نروس تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا نور، تم تھوڑی سی پریشان لگ رہی ہو۔ نور کہنے لگی کہ بھابھی کو بول کر آئی ہوں کہ گھر پہ سب کو دیکھ لینا، ان کو بتانا کہ نور اپنی دوست کے گھر گئی ہے۔ میرا بھائی تھوڑا غصے والا ہے، اگر وہ جلدی گھر آ گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں تو مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا نور تم پریشان مت ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو۔ پھر نور تھوڑی سی ریلیکس ہو گئی۔ پھر میں نور سے پوچھنے لگا نور میں تمہیں واقعی میں پہلی نظر میں پسند آ گیا تھا؟ نور مجھ سے کہنے لگی سلمان میں پہلی نظر میں ہی آپ پر دل ہار بیٹھی تھی اور ابھی بھی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھی ہوں۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ نور مجھے میں تمہیں کیا اچھا لگا، ایسی کون سی چیز ہے جو میری تمہیں پسند آئی ہے؟ نور کہنے لگی کہ آپ کی ہر چیز مجھے پسند ہے، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں، آپ کے ہونٹ بہت پیارے ہیں، آپ کا پورا چہرہ، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا واہ یار نور، میں آپ کو اتنا اچھا لگا ہوں۔ میں نے کہا ویسے ایک بات کہوں؟ نور نے کہا کہ جی کہو۔ میں نے کہا یار تم بھی بہت پیاری ہو یار، ویسے جس طرح نیلم دبلی پتلی تھی سیم اس طرح یہ نور بھی دبلی پتلی تھی، مگر خوبصورتی میں نیلم کے بعد سب سے زیادہ خوبصورت مجھے نور ہی لگی تھی۔ حالانکہ مس کندن بہت خوبصورت تھی، افرا سعدیہ بھی بہت خوبصورت تھی اور صنم بھی بہت خوبصورت تھی، مگر اس سب سے زیادہ خوبصورت مجھے نور لگی تھی۔ عائشہ بھی بہت خوبصورت تھی مگر نور اس سے بھی پیاری تھی، بس اس سب سے نیلم بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ یار وہ تو کوئی جنت کی حور لگتی تھی، ایسے تو نہیں میں اس کے پیچھے بھاگتا تھا، ورنہ آپ دیکھ لیں کتنی لڑکیاں تھیں جو مجھ پر مرتی تھیں اور میں تھا کہ نیلم پر مرتا تھا۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کے نور کے کندھے پر رکھا اور اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے نور کا دوپٹہ اتار دیا اور اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پھر میں نے اسے دھکا دیا، وہ بیڈ پہ گر گئی۔ پھر میں اوپر سوار ہوا اور کافی دیر ہم لوگ ایسے ہی کھیلتے رہے، تقریباً 30 منٹ تک ہم لوگ اس طرح کھیلتے رہے۔ پھر میں نے نور کا سب کچھ ہٹا دیا۔ نور کی آنکھیں بند تھیں، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا اور پھر میں نے نور کے پلپوں کو کھانا شروع کیا۔ یار بڑے زبردست تھے، درمیانے سے تھے، بالکل گول گول اور چمک رہے تھے سفید روشنی کی طرح، اور میں تقریباً 30 منٹ تک ان کے ساتھ لگا رہا۔ پھر میں نے اس کی پوزیشن سیٹ کروائی اور پھر جب میں سوار ہوا اور کروائی ڈالی تو اس کی زوردار آواز نکلی۔ میں نے کہا نور تھوڑا سا برداشت کرو یار، نور کا پہلی دفعہ تھا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ گیم سٹارٹ کی۔ اب میں گیم کھیل رہا تھا اور نور کی آواز پورے روم میں گونج رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ سپیڈ بڑھانا شروع کر دی۔ ادھر سے نور کی آواز بھی بڑھ گئی تھی، مگر میں اب اچھے سے بیٹنگ کر رہا تھا، لمبے لمبے چھکے مار رہا تھا اور پھر بالآخر ہماری گیم مکمل ہو گئی۔ میرا بیٹ خراب ہو گیا تھا۔ اب جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ نور کی حالت خراب تھی۔ میں نے کہا نور پانی پیو گی؟ اس نے کہا ہاں سلمان پانی پلا دیں۔ پھر میں گیا 2 گلاس شربت کے بنا کر لے آیا۔ ایک گلاس میں نے نور کو دیا اور ایک گلاس میں خود پینے لگا۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ گیم اور کھیلوں، مگر نور کی حالت مجھے دیکھ کر ترس آ رہا تھا۔ کافی دیر ہم لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ پھر میں نے کہا نور ایک اور گیم کھیلیں کیا؟ نور کہنے لگی سلمان میں آپ کو منع تو نہیں کر رہی، مگر میری حالت ایسی نہیں ہے کہ دوسری گیم کھیلی جا سکے۔ میں آپ سے محبت اتنی کرتی ہوں کہ آپ کو منع نہیں کر سکتی، بھلے آپ میری جان بھی لے لیں۔ میں نے کہا نور یہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر کبھی میں ٹائم نکال کر تمہیں بلاؤں گا، پھر ہم 2-3 گیمیں کھیلیں گے۔ اب میں نے دیکھا کہ نور کے چہرے پر تھوڑی بہت رونق آئی تھی۔ نور مجھ سے پوچھنے لگی کہ واش روم کہاں ہے؟
میں نے اسے بتایا کہ وہ سامنے بہت شروع میں واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی، مجھے کہنے لگی، اچھا سلمان اب چلتی ہوں۔ میں نے پھر اسے پکڑ کے گلے سے لگایا۔ میں نے کہا، یار جو تم نے سکون مجھے آج دیا ہے نا، میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ پھر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے اس کے گال کی چٹکی کاٹی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بائے۔ پھر میں نے دروازہ کھول کے اس کو روانہ کیا۔ وہ چلی گئی۔ میں اپنے واش روم میں آ گیا اور نہانے لگا۔ فریش ہو کر واپس آیا اور پھر میں دوست کے پاس چلا گیا۔ رات کو کافی لیٹ میں گھر آیا تھا۔ امی اور صنم گھر پہ آ گئے تھے۔ ابھی مجھ سے پوچھنے لگی، سلمان کھانا کھایا ہے تم نے؟ میں نے کہا، جی امی، میں کھانا دوست کے گھر پہ کھا کر آیا ہوں۔ پھر امی نے چائے بنائی ہوئی تھی۔ میں نے چائے پی اور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ صبح امی نے اٹھایا اور کہا کہ جلدی اٹھ کر تیار ہو جاؤ، یونیفارم پہن کر آ جاؤ۔ صنم تیار ہو گئی ہے، اس کو لیے دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی جلدی فریش ہو کر یونیفارم پہن کر اس کو بیگ اٹھا کر ناشتے کی ٹیبل پہ آیا۔ امی صنم کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ اب پھر میں اور صنم اسکول کی طرف چل پڑے۔ اسکول پہنچا تو مس کندن اور عائشہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ میں نے دونوں کو سلام کیا اور عائشہ میرے ساتھ آ کر چپکنے لگی۔ میں نے کہا، عائشہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں جاؤ کلاس میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ پھر میں مس کندن کے پاس چلا گیا۔ مس پوچھ رہی تھی، یہاں پھر سلمان کیسے ہو؟ کب لگا رہے ہو پھر دوبارہ میرے گھر یہ چکر؟ میں نے کہا، مس جب آپ کہیں گی میں آ جاؤں گا۔ تو مس ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ میں دیکھوں گی جس دن میرے گھر والے گھر پہ نہیں ہوں گے میں تمہیں بلا لوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے مس، میں چلتا ہوں۔ اپنی کلاس میں جیسے ہی اپنی کلاس میں آیا تو میں سیدھا نیلم کے پاس چلا گیا۔ میں نے جا کے نیلم کو سلام کیا۔ نیلم نے جواب دیا۔ میں نے کہا، نیلو کیسی ہو؟ اس نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ سلمان آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا، یار اتنے بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ نیلم نے چونک کر میری طرف دیکھا، کہنے لگی، کیا ہوا؟ سلمان سب خیریت ہے؟ میں تھوڑا جھکا کیونکہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کان میں کہا کہ یار مجھے رات کو نیند ہی نہیں آتی، بس مجھے آپ یاد آتی ہیں، ہر وقت آپ میرے دل میں، میرے دماغ میں ہوتی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ نیلم مسکرانے لگی اور اپنا ہاتھ منہ کے آگے دے دیا۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ نیلم آہستہ آہستہ لائن پر آ رہی ہے۔ میں نے کہا، نیلو بریک کے ٹائم پہ مجھے ملنا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے سلمان۔ پھر میں اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا اور کلاس شروع ہو گئی۔ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور بریک کا وقت ہو گیا۔ اب میں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا نیلم اب میرے پاس آئے گی یا نہیں۔ اور پھر نیلم چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، جی سلمان، آپ مجھ سے کوئی بات کرنے والے تھے۔ میں نے کہا، نیلم آؤ کینٹین پہ چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں۔ پھر ہم دونوں کینٹین آ گئے۔ میں نے کہا، نیلم کیا کھاؤ گی؟ نیلم نے کہا، سلمان آج سموسے کھاتے ہیں لیکن پیسے میں دوں گی۔ میں نے کہا، نہیں نیلم، میں تو لے کر آیا ہوں تو پیسے میں دوں گا۔ نیلم مجھ سے ناراض ہونے لگی، کہنے لگی، نہیں پھر میں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے بابا، تم دے دو۔ پھر میں نے سموسوں کا آرڈر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سموسے بھی آ گئے اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی تھی۔ اب میں سموسے کھائے، اب ہم سموسے بھی کھا رہے تھے اور میں اور نیلم آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ میں نے کہا، نیلم آپ شادی کے لیے مان کیوں نہیں رہی؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ مانیں گی تو میں اپنے گھر والوں کو آپ کے گھر پہ رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ نیلم کہنے لگی، سلمان ابھی ہم دونوں پڑھائی تو مکمل کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ میں نے نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، نیلو مجھ سے وعدہ کرو کہ شادی تم مجھ سے کرو گی۔ نیلم نے کہا، سلمان ایسے کیسے؟ میں آپ سے وعدہ کروں، ابھی تو ہماری شادی بہت ٹائم ہے اور میرے گھر والوں نے اس دوران اگر کہیں اور بات کر لی۔ پھر میں نے کہا، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر پہ بھیج دیتا ہوں، ہمارے رشتے کی بات پکی ہو جائے گی، شادی والے بات میں ہونے کا ہم پہلے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ایک دوسرے سے ملنے سے کسی کو تکلیف تو نہ ہونا۔ ہمارا جب نکاح ہو جائے گا تمہارا آرام سے مل بھی سکیں گے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی سے چھپنے کی ضرورت ہوگی۔ نیلم کہنے لگی کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت دو،
پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا نیلم تم کبھی ٹائم نکال کے میرے گھر پہ آؤ نا، امی اور صنم سے ملواؤں گا۔ تمہیں صنم کو تو نیلم جانتی تھی مگر میری امی سے نہیں ملی تھی۔ نیلم کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے گھر پہ ضرور آؤں گی اور تمہاری امی سے ملوں گی۔ اب میں خوش ہو گیا تھا۔ پھر میں نے نیلم کا موبائل نمبر بھی لے لیا اور پھر ہماری کلاس شروع ہو گئی اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ چھٹی کا وقت بھی ہو گیا۔ جیسی چھٹی ہوئی تو عائشہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی سلمان آج امی کام سے باہر جا رہی ہیں، تم 3 بجے آ جاؤ نا، میرے گھر پہ گیم تو کھیل جاؤ، مجھے تمہاری یاد آتی ہے۔ میں نے کہا عائشہ میں آ جاؤں گا آج، لیکن یہ تمہاری اور میری زندگی کی آخری گیم ہوگی۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بس تم آ جانا۔ یہ کہہ کر میں صنم کے پاس آ گیا اور ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ امی نے کہا کہ یونیفارم وغیرہ چینج کر لو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں جلدی جلدی باتھ روم گیا، فریش ہو کر یونیفارم چینج کی اور پھر کھانے کی ٹیبل پہ آ گیا۔ امی صنم اور میں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے روم میں آ کر تھوڑی دیر لیٹ گیا اور پھر عائشہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے جا کے بیل دی تو عائشہ نے دروازہ کھولا۔ عائشہ بالکل ہی عجیب ڈریس میں تھی، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں تھی اور دوپٹہ بھی نہیں پہنا ہوا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔